بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 36۔ گفتگو تھی شرائط العوضین میں ثمن اور مثمن کی شرائط، مالیت اور ملکیت۔ گفتگو کا آخری حصہ اراضی مفتوح الوطن، کہ ان زمینوں کو بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں۔ تو اصل زمین کو بیچنا فرمایا تھا کہ جائز نہیں ہے، اما اس کے اندر جو چیزیں احداث کی گئی ہیں ان کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر جو چیزیں اس زمین کے اندر احداث کی گئی ہیں ان کو اگر بیچا جائے تو ان کی اتباع میں زمین کو بیچنا جائز ہے، تو فرمایا تھا اس پہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، لہذا جائز نہیں ہے۔ البتہ بائع کے لیے حق کے اختصاص ثابت ہو سکتا ہے۔ تو گفتگو اسی حق کے اختصاص میں تھی کہ یہ حق کے اختصاص امام علیہ السلام کے دور میں کس طرح ثابت ہوتا ہے اور غیبت امام علیہ السلام کے دور میں کس طرح ثابت ہوتا ہے۔ تو آخری گفتگو کا آخری حصہ ہے جہاں پہ ہم علماء کے اقوال بیان کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ساری جہت اولیٰ تھی کہ جس میں اصل زمین کے بارے میں گفتگو تھی کہ وہاں پہ اس شخص کے لیے کہ جو بائع ہے حق کے اختصاص ثابت ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جو اس سے منفصل ہو جائیں، جدا ہو جائیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اصل زمین مسلمانوں کی ملکیت ہے، وہ چیزیں کہ جو اصل زمین سے جدا ہو رہی ہیں وہ بھی مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی۔ مثلا زمین جب مسلمانوں نے فتح کی تھی اس میں درخت تھے، تو ان درختوں کے اشجار ہیں، ان درختوں کے اسمار ہیں، جب وہاں پہ پہلے عمارتیں تھیں اور ان عمارتوں سے لکڑیاں جدا ہو گئیں یا وہاں سے مٹی اٹھائی جا رہی ہے اور اس طرح مثلا معدنیات وغیرہ تھیں اس زمین میں، تو یہ جو منفصل ہونے والی چیزیں ہیں یہ کس کی ملکیت ہوں گی؟ تو فرماتے ہیں یہ بھی مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی، نہ کہ وہ شخص کے جس نے ان کو لے لیا ہے وہ اس پہ حق نہیں رکھتا۔ البتہ حق کے اختصاص ثابت ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں حکم ما ينفصل من المفتوح عن وطن، وہ چیزیں کہ جو زمین مفتوح ہے عن وطن سے جدا ہوتی ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يُعْلَمْ حال ما ينفصل من المفتوح عن وطن، اور جو کچھ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ حرام ہے اس شخص کے لیے ان چیزوں پہ ملکی تصرف کرنا، اور یہ کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت ہیں، ان تمام ادلہ سے معلوم ہوتا ہے حال ان چیزوں کا کہ جو جدا ہو رہی ہیں، کا اوراق الاشجار، جس طرح اشجار کے پتے، ورق کی جمع اوراق، اور اس طرح واسمارها، اور ان کے جو میوجات ہیں، واخشاب الابنیہ وسقوف الواقعہ۔ اخشاب الابنیہ یعنی جب مسلمانوں نے زمین کو فتح کیا تھا تو وہاں پہ کافروں کے گھر تھے، تو وہ گھر اب مثلا گر رہے ہیں تو ان کی جو لکڑی ہیں، اس طرح وسقوف الواقعہ جو چھتیں گری ہوئی ہیں، والطین الماخوذ من سطح الارض، اور وہ مخصوص مٹی کی جو سطح ارض سے اٹھائی جا رہی ہے، والجس نورا وغیرہ، والحجارہ ونحو ذالک، اس طرح پتھر اور باقی وہ چیزیں کہ جو زمین سے جدا ہو رہی ہیں ان کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ وہ کس طرح کہ فإن مقتضى القاعدة قول ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة ملكا للمسلمين، کہ یہ بھی قاعدہ کے مطابق مسلمانوں کی ملکیت ہے، جس طرح زمین ملکیت ہے، یہ چیزیں چونکہ زمین کا حصہ ہیں مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ وَلِذَا صَرَّحَا جَمَاعَةٌ، لذا بصراحت فتویٰ دیا ہے فقہا کی ایک جماعت نے، جیسے قل علامہ نے تذکرہ میں، شہید اول نے اپنی کتاب دروس الشریعہ میں، والمحقق الثانی جامع المقاصد میں، وغیرہم، اور ان کے علاوہ باقی علماء کرام، کہ علامہ حکی عنہم، کہ بنا بر اس کے کہ ان سے حکایت کی گئی ہے،
کس چیز کی قید کی گئی ہے؟ بے تقیید جواز رہن ابنیت الارض المفتوحۃ انوتاً بما اذا لم تکن الآلات من تراب الارض، کہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ جس فتوے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ زمین کی جو مفتوح انوتاً ہے اس میں موجود بنیادوں اور عمارتوں کو رہن پہ دینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بنیادیں اور وہ عمارتیں اسی زمین کی مٹی سے نہ بنائی گئی ہوں، نہ بنائی گئی ہوں۔ تو یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے ان کے اس فتوے سے کہ انہوں نے چونکہ قید لگائی ہے تراب الارض، یہ تراب اگرچہ جدا ہے اس سے لیکن یہ اسی زمین کا حصہ ہے، لذا جائز نہیں ہے۔ نعم الموجودۃ فیہا حال الفتح للمقاتلین، فرماتے یہ چیزیں اس وقت کی جب مسلمانوں نے اس پہ حملہ کیا تھا اور فتح حاصل کی تھی، تو وہ چیزیں کہ جو منفصلہ ہیں اور منقولہ ہیں وہ بطور غنیمت جنگی مقاتلین کی ہوں گی، مجاہدین کی ہوں گی، ان کی ملکیت میں داخل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ لأنہ مما ينقل، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا کہ غنائم میں سے وہ کہ جو منقولہ ہیں وہ انہی مجاہدین کی ہوتی ہیں، لیکن جو غیر منقول ہیں وہ تمام مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ خوب وحینئذ فمقتضى القاعدہ، بنابراً قاعدہ کے تقاضا کے مطابق عدم و صحت اخذہا، ان چیزوں کا اخذ کرنا اور اٹھا لینا جائز نہیں ہے، الا من السلطان الجائر او من حاکم الشرع، مگر ان دو صورتوں میں جو پہلے بھی گزر چکا، سلطان جائر اس نے کہا اٹھا لو تو خوب آپ اٹھا سکتے ہیں، اور من حاکم الشرع یا حاکم شرعی نے کہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو لے سکتے ہیں تو جائز ہے۔ خوب بس یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت ہیں اور آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے مگر ان دو طریقوں سے۔ ما امکان یقال، البتہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ لا مدخل لسلطان الجائر، کہ اس قسم کی زمین میں جو سلطان جور ہے، سلطان جائر ہے، اس کا کوئی مدخل نہیں ہے، لذا آپ ان کو اس سلطان جائر کی اجازت کے بغیر اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ لأن القدر المعظون فی تناولہ منہ منفعۃ الارض، کیونکہ وہ قدر متیقن کے جہاں پہ ہے کہ سلطان جائر سے بھی اجازت لینا ضروری ہے، وہ جو روایات ہیں وہ صرف منفعت الارض کی حد تک محدود ہیں، یعنی زمین کی منفعت، اس کے لیے آپ سلطان جائر کی اجازت کے بغیر وہ منفعت حاصل نہیں کر سکتے۔ لا اجزاؤہا، لیکن وہ چیزیں کہ جو زمین کے اجزاء میں سے ہیں تو فرماتے اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ چیزیں اجزاء الارض میں سے ہیں، نہ کہ منفعت الارض میں سے ہے، منفعت ارض اور ہے اور اجزاء الارض اور ہے۔ الا ان یکون الاخذ علی وجہ الانتفاع، مگر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ یہ شخص جو لے رہا ہے یہ صرف فائدہ اٹھانے کے لے رہا ہے، نہ کہ اس چیز کو اپنی ملکیت بنانا چاہتا ہے، وجہ انتفاع پہ ہے، للتملک فیجوز، اس صورت میں جائز ہے۔ خوب البتہ جہاں تک جو انہوں نے فتویٰ ذکر کیا ہے کہ جائز نہیں ہے اس کے لیے تصرف کرنا مگر ان افراد کی اجازت سے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا احتمال بھی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ کہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام مباح ہیں، اور مباح چیز میں حکم یہ ہے کہ جو بھی اس میں پہلے اس چیز کو لے لے اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے یا اس کے حق میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہ ساری کی ساری مباحات میں سے وَيَحْتَمِلْ قَوْنُ ذَلِكَ بِحُكْمِ الْمُبَاحَات، احتمال یہ ہے کہ یہ تمام منفصلہ چیزیں مباحات کے حکم میں ہیں، دلیل لعموم من سبق الى ما لم يسبقه الیہ مسلم فهو احق بها، کیونکہ یہ دلیل عمومیت رکھتی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ جو شخص بھی مباح چیز کی طرف پہلے پہنچ جائے، سبقت کر لے مسلمانوں میں سے، وہی اس چیز کا حقدار ہے، جس شخص نے یہ چیز پہلے اٹھا لی یہ اسی کی بن جائے گی۔ اس عموم کے علاوہ تائید بھی موجود ہے، وَيُؤَيِّدُهُ بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، نہ فقط تائید بلکہ دلیل ہے کیا؟ استمرار السیرة خلفا عن السلف على بیع الامور المعمولة من تربة ارض العراق،
کہ زمین عراق کی سرزمین، چونکہ وہ اسی مفتوح انوطن میں سے ہے، تو یہ جو زمین ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا ہی سے وہاں پہ رہنے والے مسلمان اس زمین سے استفادہ کر رہے ہیں، ایسا استفادہ کہ جو استفادہ مباحات میں سے ہے۔ استمرار السیرہ، یہ سیرت مستمر ہے، خلفاً عن سلف، ابتدا ہی سے کہ کیا کر رہے ہیں وہ اس عراق کی سرزمین کی جو مٹی ہے اس سے وہ استفادہ کر رہے ہیں، من الآجر، اینٹیں بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، والقوز والاوانی، اور جو مٹی کے برتن وغیرہ ہیں وہ ان سے بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، وما عمل من التربۃ الحسینیہ، اس طرح تربت حسینیہ سے جو سجدگاہ یا تسبیحات وغیرہ بنا رہے ہیں ان کو بیچ رہے ہیں۔ تو جب جائز ہے اس بنیاد پہ جائز ہے کہ یہ مباحات میں سے ہے۔ خوب، اور اس کے علاوہ وَيَقْوَى هَذَا الْاحْتِمَالُ بَعْدَ انفصال هَذِهِ الْأَجْزَاءِ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ احتمال کہ یہ مباحات میں سے ہے مزید قوی ہو جاتا ہے کب؟ جب یہ کہیں کہ یہ چیزیں اب زمین سے جدا ہو چکی ہیں، زمین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ عدم تصرف کا حکم زمین کی صورت میں تھا کہ جب یہ زمین کے اجزاء میں تھے، لیکن جب یہ زمین سے جدا ہو چکی ہیں کہ اب اس زمین سے تسبیح بنا لی گئی ہے، یا اس زمین کی اس مٹی سے اب اینٹ بنا لی گئی ہے، یا مٹی کے برتن وغیرہ بنا لیے گئے ہیں، تو اب یہ زمین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو جب زمین کا حصہ ہی نہیں ہے تو یہ احتمال مزید قوی ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔